أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ مبارکہ المؤمنون کی آیات پر ہمارا کلام، ہماری گفتگو جاری ہے۔ ابھی تک جہاں پر ہم نے سلسلہ تمام کیا تھا وہ ابتدائی آیات تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک مومن کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، جو بیہودہ کاموں سے اجتناب کرتے ہیں، جو زکوٰۃ کے عمل کو انجام دیتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے ان جگہوں کے جو اللہ نے حلال قرار دی ہیں، تو ان پہ کچھ ملامت نہیں، اور جو اس سے زیادہ کا طلبگار ہو تو یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کا لحاظ رکھتے ہیں، پاسداری کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صاحبان ایمان کو رہنمائی کی گئی۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایمان لے آنا کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، ورنہ اگلی بات کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، اتنا کہہ دیا جاتا قد افلح المؤمنون کہ جو بھی مومن ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن جو آگے صفات بتائیں یہی وضاحت کرنے کے لیے بتائیں کہ گویا جب تم ایمان لائے ہو تو تمہارا رخ منزل کی طرف ہو گیا ہے، اس منزل تک پہنچنے کے لیے تمہیں اپنے اندر اس زندگی کے سفر میں یہ صفات پیدا کرنی ہے، ان چیزوں کا لحاظ رکھنا رکھو گے اولئک هم الوارثون، تو یہی لوگ ہیں جو وارث ہوں گے، الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، کہ جن کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کے وارث بنائے گا اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ یہاں سے ہم جو اس سورہ مبارکہ کی آیات ہیں، بیچ میں سے کافی ساری آیات کو ہم ترک کر رہے ہیں تاکہ جو ہم نے اپنے ذہن میں سوچا ہوا تھا جس موضوع کو تمام کرنا، مومنین کے بارے میں، مومنین کی کیا صفات ہوتی ہیں، اس کو ہم تمام کر سکیں۔ تو میں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے جو آیات پڑھنا چاہوں گا اسی سورہ مبارکہ مؤمنون کی، وہ آیت نمبر 51 اور اس سے اگلی آیات ہے۔ آیت نمبر 51 اور اس سے اگلی آیات، ان کا آغاز اس بات سے ہو رہا ہے کہ جو اللہ کے اور اللہ کے نبیوں کی تعلیمات کا انکار کرنے والے ہیں، ان کی کچھ صورتحال بتائی جا رہی ہے۔ بہت اہم موضوع ہے جو ان آیات میں ڈسکس ہوتا ہے۔ آیت نمبر 51 اس طرح سے ہے، توجہ فرمائیں گے آپ۔ فرمایا یہ اس آیت نمبر 51 سے پہلے چند انبیاء کا ذکر ہے۔ حضرت نوح کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ ان کی والدہ کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، اور اس کے بعد اللہ اس طرح سے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور صالح اعمال انجام دو۔
مفہوم یہ ہے کہ جس اللہ کی دی ہوئی طیبات کھا رہے ہو عمل میں بھی اسی کی اطاعت کرو. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر. بے شک میں اللہ جو تم عمل کر رہے ہو اس کو اچھی طرح سے دیکھ رہا ہوں. اب ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں اور نبی کا تو کام ہی سب سے پہلے اللہ کے قانون پر خود عمل کرنا اور اس کے بعد دوسروں کو دعوت دینا ہوتا ہے. تو اللہ نے یوں کیوں نہیں فرمایا اے ایمان والو، مثلا یہاں پر اے ایمان والو، جیسے دوسری جگہوں پر ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، یہ بھی ہے. یہاں پہ انبیاء سے خطاب فرمایا، حالانکہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو جن انبیاء کے پیچھے نام آئے وہ تو گزر چکے. تو یا ایھا الرسول سے کیا مراد ہے؟ اللہ تبارک و تعالی انبیاء سے خطاب کر کے، گروہ جماعت انبیاء سے خطاب کر کے کچھ احکام دے رہے اور ساتھ یہ کہہ رہے کہ میں تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہوں. یہ کہنے کا انداز اس بات کو سننے والے یا پڑھنے والے کے ذہن کو کیا پیغام دیتا ہے کہ جب اللہ کا قانون اس کے نبیوں کے بارے میں اس طرح ہے تو پھر میری تو کوئی مجال نہیں کہ میں اس کی خلاف ورزی کروں. توجہ فرما رہے ہیں؟ بعض اوقات اللہ خطاب نبی سے کرتا ہے اور ایسی بات کرتا ہے کہ یہ کام نہ کرو جو نبی نے کرنا ہی نہیں ہوتا، لیکن مراد یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کو بتا دیا جائے کہ یہ قانون ایسا ہے کہ میرے نبی کو بھی اجازت نہیں ہے اس کی نافرمانی کی، تو تم تو کبھی سوچنا بھی مت، کیونکہ تم جو کوئی بھی ہو اللہ کے اتنے قریب نہیں ہو جتنے اللہ کے نبی اللہ کے قریب ہوتے. اے انبیاء تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ. ہمیں کیا پیغام ہے کہ ناپاک حرام چیزوں کو اپنے شکم میں لے جانے سے پرہیز کریں. کتنا اہم ہے یہ، اس کا اندازہ اور کسی کو ہو نہ ہو اس کو ضرور ہونا چاہیے جو داستان کربلا بار بار سنتا ہے کہ عصر عاشور جو آخری خطبہ دیا امام مظلوم نے تو اپنا مقام بتایا کہ میں جو تمہارے سامنے کھڑا ہوں تم اچھی طرح جانتے ہو میں کون ہوں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس سے میرا کیا رشتہ ہے. پھر نصیحتیں فرمائی اور آخر میں ایک بات ارشاد فرمائی کہ تم مجھے بھی جانتے ہو اور میری نصیحتیں بھی تم نے سن لی ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ میری نصیحتوں کا تم پر اثر نہیں ہوگا. اس کا سبب کیا بتایا؟ سبب یہ بتایا اس لیے اثر نہیں ہوگا کیونکہ تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے. یہ حرام کی تاثیر ہے کہ کائنات کے بہترین ناصح اور ہادی کی بات کا بھی اثر نہیں ہوتا. جب انسان کی آمدنی اور انسان جو چیزیں کھا رہا ہے وہ حرام ہو. تو فرمایا اے انبیاء پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور پھر کیا کرو؟ اللہ کا رزق کھا رہے ہو وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک عمل کرو. انی بما تعملون بصیر، جو تم عمل کر رہے ہو میں اس کو اچھی طرح دیکھ رہا ہوں. اگلی آیت نمبر 52. اس آیت میں اللہ نے ایک ایسی بات کی ہے کہ آج جب ہم دیکھتے ہیں آخری نبی کے ماننے والوں کو تو اس بات سے جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، یعنی جو اس آیت میں اللہ نے کی ہے، اتنے دور نکل چکے ہیں کہ شاید یہ بات سن کے بھی تعجب ہو، لیکن ہمیں لاکھ تعجب ہو، بات حق وہی ہے جو اللہ نے فرما دی. آیت نمبر 52 میں فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ،
اور یقیناً یہ جو تمہاری امت ہے، نہیں فرمایا تمہاری امتیں، اے نبیوں اے رسولوں یہ تمہاری امتیں نہیں فرمایا، فرمایا تمہاری امت، ان ہذہ اور یہ امتکم جو تمہاری امت ہے، تاکید کے ساتھ فرمایا امت واحدہ، تم تمام میرے رسولوں کی امت میری نگاہ میں ایک امت ہے، ایک رسول کی امت نہیں، آخری رسول کی امت نہیں۔ دوبارہ ان الفاظ کو آپ کے سامنے پڑھوں، یہاں سے دیکھ کے پڑھوں۔ فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ، اور یقیناً یہ تمہاری امت امتاً واحدہ، یہ ایک امت، یہ اللہ کی نگاہ ہے۔ ہماری نگاہ کیا ہے؟ ایک نبی کی بھی امت ایک نہیں ہے، جو بھی اسباب ہے جو کچھ بھی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ قرآن کریم سے جو شخص ہدایت لے گا اس کو اپنا نظریہ وہی بنانا پڑے گا کہ جو اللہ دے رہا ہے، یعنی اس کو تمام نبی، اپنے نبی کی امت کو نہیں فقط بلکہ تمام انبیاء کی امت کو اس نگاہ سے دیکھنا پڑے گا کہ اصل میں ہم ایک ہی ہیں، اگرچہ آج الگ الگ ہوئے ہوئے، تو احساس نفرت کا نہیں ہوگا بلکہ احساس اپنائیت کا پیدا ہو جائے گا، اور یہ احساس اس احساس سے بڑا ملتا جلتا ہے جو احساس ہمارے نبی کے اندر پایا جاتا تھا، حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کے لیے، اور اسی وجہ سے وہ ان کی ہدایت کے لیے تڑپتے تھے۔ یہ آپ سب جانتے ہیں، اللہ کے نبی جو ان کو تکلیفیں دیتے تھے ان کی ہدایت کی دعائیں مانگتے تھے رات کو رو رو کر۔ طائف کا واقعہ آپ نے سنا ہے، ایسے لگتا ہے یہ اب افسانے بن گئے، پچھلے آج کی ویلڈ ہی نہیں۔ اللہ کے نبی کو طائف والوں نے مارا، طائف کے سرداروں نے اوباش قسم کے آوارہ لڑکے پیچھے لگا دیے شہر کے گندے، اور کہا کہ اس طرح اس کو شہر سے باہر نکالو کہ آئندہ یہاں آنے کا سوچے بھی نہیں۔ اور جو آوارہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی حرکتیں کیا ہوتی ہیں؟ انہوں نے اللہ کے نبی کو پتھر مارے، زبان سے بھی زخم دیے ہوں گے، بدن پہ بھی زخم دیے، اور اللہ کے نبی کا بدن خون سے بھر گیا۔ اس روایت کے لفظ ہے کہ جو نعلین تھے، جو جوتا تھا، وہ بھی خون سے بھر گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتہ بھیجا کہ میرے رسول سے کہو کہ اگر وہ تمہیں حکم دے تو یہ جو طائف کے ساتھ جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کو اٹھا کے اس شہر پہ دے مارے اور ان کو ختم کر دے۔ جب وہ فرشتہ آیا اور اللہ کے رسول کے سامنے یہ بات رکھی، اللہ کے نبی نے بجائے اسے کہنے کے اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بلند کیے اور فرمایا کہ اے پروردگار میری قوم کی ہدایت فرما، یہ لوگ مجھے نہیں جانتے۔ آج کے مسلمان کے دل میں ہے اپنے سے مخالفت رکھنے والے کے بارے میں یہ جذبہ، کجا یہ کہ دوسری امت کے بارے میں، بلکہ ہماری تو یہ فرقہ واریت کے عجیب تلخ پھل ہے کہ جو دوسری امت کے ہیں ان سے اتنی نفرت نہیں ہے جتنے اپنی امت والوں سے نفرت ہے دوسرے فرقوں سے۔ یہ عجیب منطق ہے نا۔ دیکھیں کہ مثلا فرض کریں مسیحی یا یہودی، وہ ہم کہیں اللہ کو مانتے ہیں لیکن ہمارے رسول کو وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ جی، ہمارے رسول کو نہیں مانتے، اور جو رسول کو نہیں مانتے وہ مولا علی کو خود بخود نہیں مانتے، باقی ساری چیز صاف ہو گئی۔ اچھا، جو شیعہ نہیں ہے وہ اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے یا نہیں؟ تو بس ہمارا اختلاف ایک سنی کے ساتھ ایک عیسائی کی نسبت کم ہے، لیکن لڑائی ہماری عیسائی کی نسبت سنی سے زیادہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ فرقہ واریت کا تلخ پھل ہے کہ جن کے ساتھ مشترکات زیادہ ہیں ان سے دشمنی بھی زیادہ ہے، جن کے ساتھ کوئی مشترکات نہ ہونے کے برابر ہے ان کو پرواہ کوئی نہیں۔
اور ہم ٹکڑوں میں بٹ کے جی رہے ہیں. یہ نگاہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ ہے، اس لیے کہ تمام نبی اس نے بھیجے. اور قرآن مجید نے اعلان کیا ہے کہ بنیادی طور پر دین سب نبیوں کا اسلام تھا، اور بنیادی اصلی نام سب کا مسلمان ہے. یہ جو نام ہے نا یہودی نصارہ، یہ بعد کے رکھے ہوئے لوگوں کے نام ہے. یہ حضرت موسیٰ نے کوئی نام نہیں رکھا تھا ان کا یہودی، اور نہ ہی حضرت عیسیٰ نے ان کا نام مسیح رکھا تھا. بعد میں لوگ جو خود نام بناتے ہیں وہ ان کو زیادہ پسند آتے ہیں بنسبت وہ نام کہ جو سب کو اپنے اندر لے لیتا ہے. ہر ایک کو اپنی الگ شناخت کا شوق ہے جو مشترکہ. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں ایک پروگرام میں تھا بہت سال پہلے. یہ جو ہماری مکتب اہل بیت کی جماعتوں میں سے ایک جماعت ہے مجلس وحدت مسلمین، تو یہ تازہ اس کا آغاز ہوا تھا. تو میں بھی اس پروگرام میں تھا لاہور میں. تو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا اس کو شروع ہوئے. تو ایک صاحب ایک جگہ پر جلسہ تھا اور میٹنگ تھی، ایک جلسہ تو نہیں تھا، خواص کو بلایا ہوا تھا. تو ایک صاحب نے اس میں یہ اعتراض اٹھایا کہ یہ جو نام ہے اس کا مجلس وحدت مسلمین، اس سے تو ہمارے مذہب کا پتہ ہی نہیں چلتا. یعنی حتماً نام بھی ایسا ہو کہ جس سے الگ ہو جائے. جبکہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعتقادات، جو ہمارے اعتقادات ہیں، جو ولایت پر ہمارا عقیدہ ہے، جو مکتب اہل بیت کی تعلیمات ہیں، ان پر پختہ یقین کے ساتھ فقط لیبل لگا کے نہیں، اندر سے وہ بن کر اور ان دوریوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں. لیکن ہم وہ تو نہیں کر سکتے، لیکن نئے لیبل بنا کر الگ الگ ہونے کا ضرور شوق رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. یہ تمہاری امت ایک امت ہے اے نبیوں، اور میں تمہارا رب ہوں، بس میری نافرمانی سے بچو. یہ فرما کر پھر اللہ آگے یہ بتاتا ہے کہ میرے اس حکم کا نتیجہ لوگوں نے کیا دیا، ان امتوں نے کیا کیا. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا. تو جو حکم ان کو دیا گیا تھا، جو دین ان کو دیا گیا تھا، انہوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ الگ کر دیا. کل حزب بما لدیہم فرحون. اور ہر گروہ جو بنا، جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر وہ خوش. ہم کہا کرتے ہیں آج آپ پاکستان میں موجود جتنے مختلف مسالک ہیں، اس میں سے آپ جن سے بھی سوال کریں گے کہ کون سا فرقہ حق پر ہے، کون سا فرقہ جنتی ہے، کہیں گے ہم. اور آپ پوچھیں باقی، کہیں گے باقی جہنمی ہے. یہ جملہ اپنی ذات میں وہ جملہ ہے جو اللہ نے یہودیوں کا جملہ بتایا ہوا، اور اللہ نے ان سے کہا ہوا ہے کہ اے رسول ان سے کہو اگر جنت خالصتاً تمہارے لیے، دوسرے لوگ نہیں جائیں گے، تو پھر آؤ تمہاری فوراً ٹرانسفر کرتے ہیں، موت کی تمنا کرو. جنت ہے نا، ساری نعمتیں ہیں، نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی خوف ہے، جو دل کرے وہاں ملے گا. تو اس بدبخت دنیا کو چھوڑو، آؤ تم کہو کہ ہمیں موت کی تمنا کرتے ہیں، تمہیں وہاں پہ ٹرانسفر کرتے ہیں. آپ دیکھیں اتنا یہ رسول اللہ کو جانتے تھے کہ جب اللہ کے رسول نے یہ چیلنج جو قرآن میں دیا گیا تھا ان کے سامنے رکھا، کسی ایک نے بھی نہیں کہا موت کی تمنا کرتا ہوں. اندر سے جانتے تھے اللہ کا رسول ہے، لیکن پھر بھی ہٹ دھرم اتنے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے. کسی ایک نے بھی نہیں کہا میں موت کی تمنا کرتا ہوں. ان کو باور تھا کہ یہ وہی ہستی ہے اور اگر ہم نے کہا تو مر جائیں گے. اور پھر اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا کہ اے رسول یہ اتنے حریص ہیں اس دنیا میں رہنے کے کہ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ میں 1000 سال زندگی گزاروں. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ اے رسول یہ 1000 سال بھی جی لیں تب بھی یہ میرے عذاب سے نہیں بچ سکتے. 1000 سال کے بعد بھی آنا انہوں نے میرے پاس ہے، اگرچہ 1000 سال ان کو ملنے نہیں ہے، لیکن اگر ان کی خواہش پوری بھی ہو جائے 1000 سال والی، تب بھی یہ میرے عذاب سے ان کو 1000 سال کی عمر بھی نہیں بچا سکے. تو یہ جملہ ہمیں پتہ ہو یا ہمیں نہ پتہ ہو، اگر قرآن میں آپ یہ جملہ ڈھونڈیں گے
تو یہ آپ کو اس قوم کا جملہ ملے گا جو اللہ کے غضب کا شکار ہوئی ہے، جس پہ اللہ نے بار بار لعنت کی ہے قرآن، لیکن ہمارا وہی جملہ اپنایا ہوا ہے۔ کون ہے جنتی؟ صرف ہم، باقی کون؟ جہنمی۔ اگر آج اللہ کا نبی ہوتا نا تو وہ ہمیں کہتا کہ یہ جملے بولنے بند کرو اور ذرا جہنمیوں کی نجات کی فکر کرو، اپنے نبی کی سیرت پہ چلو۔ یہ سیرت تم نے کہاں سے سیکھی ہے؟ نبی تو تمہیں محبت کرنا سکھا کے گیا، ساری انسانیت کے لیے وہ رحمت بن کر آیا، تم تو پڑوسی کے لیے بھی زحمت ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ پھر اس کے اثرات ہمارے معاشرے میں، پاکستان کا معاشرہ کیسا ہے؟ نفرتوں سے بھرا ہوا۔ کیوں نفرتوں سے بھرا ہوا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے سیرت رسول کی جگہ اور چیزوں کو ہائی لائٹ کر لیا ہے، اور جو سیرت رسول کی بنیادیں، روشن بنیادیں تھیں، ان کو ہم فراموش کر چکے۔ یہ آیت نمبر 53 تھی، فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ آیت نمبر 54 میں فرمایا جن کا یہ مزاج ہے، ٹکڑے ٹکڑے رہنے پر مزاج ہے، فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ، اے رسول ان کو چھوڑ دیجئے، ان ہٹ دھرموں کو چھوڑ دیجئے اپنی اسی گمراہی میں غرق ایک معین وقت تک۔ یہ آپ کی بات نہیں سنیں۔ اور آپ کو پتہ ہے یہود جو سب سے زیادہ مدینے میں رہنے والے تھے، ایک قلیل تعداد کے علاوہ کسی نے رسول اللہ پر ایمان نہیں لایا، حالانکہ یہ اس سرزمین پر آباد اس لیے ہوئے تھے کہ ہم نے اس رسول کا انتظار کرنا ہے جس نے اس سرزمین پہ آنا ہے، لیکن جب وہ آیا دشمن بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کو چھوڑ دیں آپ اسی گمراہی میں ایک معین وقت تک۔ اب جو اگلی چند آیات ہیں اس میں اللہ ان کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو اللہ نے جو اولادیں عطا کر دی ہیں اور اللہ نے جو ان کو مال عطا کر دیے ہیں، یہودی امیر لوگ تھے، تو یہ اللہ ان کو جو مال دے رہا ہے، جو اولادیں دے رہا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ان پہ بڑی نعمتیں کر رہا ہے۔ ان آیات میں اللہ نے ہمیں وہ معیار بتایا ہے کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو اللہ کا کرم کس پر ہے اور اللہ کی نگاہ رحمت کس پر ہے، تو اس کے لیے یہ نہ دیکھنا دنیا کس کے پاس ہے، مال کس کے پاس ہے، اولاد کس کے پاس ہے۔ اگر فرض کرے کوئی یہ معیار بنائے کہ جس کو اللہ نے بیٹے دیے ہیں بڑا اس پہ کرم ہے، تو اللہ کے نبی پر تو پھر کرم تھا ہی کوئی نہیں۔ جو پیدا ہوئے وہ بھی فوت ہو گئے۔ آپ اس زمانے کے نبی کے مخالفوں کی نگاہ سے دیکھیں، وہ تو تانے بھی دیتے تھے، اگر تم اللہ کے نبی ہو تمہیں بیٹا کیوں نہیں دیتا؟ لیکن اللہ کافروں کی ڈیمانڈیں تھوڑی پوری کرتا ہے۔ اللہ نے اولاد دی، نبی کی نسل چلائی، تو کس سے چلائی؟ بیٹی سے چلائی۔ اور ہم ذکر کریں گے کہ وہ بیٹی اللہ نے کس ماں کو عطا فرمائی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک ایسی شخصیت، میں ان آیات کو تمام کروں مختصر، اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کی جو عظمت ہے اور جو ان کی قربانی ہے اور جو ان کی معرفت تھی۔ معرفت کسے کہتے ہیں؟ کہ مکہ کے مالدار، مکہ کے بڑے بڑے سردار ہر ایک پیغام بھیج رہے ہیں، ہم آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن بی بی خدیجہ کی نگاہ ہی نہیں پڑتی، اور نگاہ پڑی تو ایک ایسی ہستی پر پڑی جس کے پاس دنیا کا مال بالکل نہیں تھا، اور جس کے سر سے پیدائش سے پہلے اپنے بابا کا سایہ اٹھ چکا تھا، یتیم۔ اس معاشرے میں یتیموں کو بہت ہی بد نصیب اور بری نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لیکن بی بی کی معرفت آپ دیکھیں، دنیا کی چمک دمک کو چھوڑ کر، بڑے بڑے سرداروں کو چھوڑ کر اس کو چنا، کیونکہ بی بی کا معیار وہ نہیں تھا جو دنیا داروں کا ہوتا ہے۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ بعض بی بی خدیجہ کی سہیلیاں اس کے بعد چھوڑ گئی، کہا کہ یہ کتنی ناسمجھ ہے، کس سے شادی کر لی؟ یہ ہوتا ہے دنیا دار کی نگاہ اور دیندار کی نگاہ کا فرق۔
ان آیات میں بھی معیار بتائے جا رہے ہیں، اور بی بی خدیجہ بھی یوں سمجھے کہ انہی معیاروں والی تھی۔ اب پہلے معیار بتائے جا رہے ہیں کہ یہ جو اللہ کے نافرمان ہیں، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیے اور خوش پھر رہے ہیں کہ ہمارے جیسا ہی کوئی نہیں۔ سنیے آیت نمبر 55 میں، اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے ان کو زیادہ دیا ہے مال اور بیٹے، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، یہ سمجھ رہے ہیں ہم بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں ان کے لیے، ان کو جو زیادہ بیٹے دے رہے ہیں، ان کو جو زیادہ مال دے رہے ہیں، یہ گمان کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کرم ہو رہا ہے ان پر، اللہ نیکیوں میں جلدی کر رہا ہے ان کے لیے۔ بل لا یشعرون، بلکہ ان کو شعور ہی نہیں ہے اللہ کی رحمت کیا ہوتی ہے اور اللہ کی سزا کیا ہوتی ہے۔ اب اگلی چند آیات میں اللہ وہ نشانیاں بتا رہا ہے کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ کا کرم کن پر ہے، ان کی کیا خصوصیات ہوتی ہے، تو یہ مال اور بیٹے اور دنیا کو مت دیکھنا، یہ صفات دیکھنا جس کے اندر پائی جاتی ہے، چاہے دنیا کا کچھ نہ ہو اس کے پاس، اللہ کی نظر کرم اسی پر ہے، چونکہ جو تم دیکھ رہے ہو وہ عارضی چیز ہے، چلی جائے گی، اور جو میں بتا رہا ہوں وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ آیت نمبر 57، ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کی عظمت کے خوف سے کانپتے رہتے ہیں، اپنے رب کی عظمت کو جان گئے تو اس کا خوف، اس کی عظمت کا رعب اور دبدبہ ان کے دلوں میں ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، ایک بچے کے دل میں اگر استاد کا خوف ہو، استاد سے وہ ڈرے تو وہ کام ٹھیک کرتا ہے پھر، اور جس کے دل میں استاد کا خوف نہ ہو وہ پھر چیٹر بن جاتا ہے، وہ پھر دو نمبریاں کرتا ہے۔ بے شک وہ لوگ کہ جو اپنے رب کی عظمت کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ 58، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، مال اور اولاد کا ذکر ہی کوئی نہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ کہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے جو نیک عمل کرنا ہوتا ہے کر دیتے ہیں، جو خدا کی راہ میں دینا ہوتا ہے دے دیتے ہیں، لیکن ان کے دل خوف سے کانپ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں پروردگار قبول کرتا ہے یا قبول نہیں کرتا۔ یہ صفت ہے۔ آپ باقیوں کو چھوڑ دیں، کسی کی کیا مجال۔ وہ ہستی جس کو مخالف بھی زین العابدین کہتے تھے، جس کو مخالف بھی سجاد، زیادہ سجدے کرنے والا، وہ ان القاب اور اس مقام کے باوجود جب خدا سے کلام کرتا ہے تو کہتا ہے ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ اس لیے کہا گیا اہل بیت قرآن سے جدا نہیں، یعنی جو صفات اللہ نے صفات کمال ایک شخصیت کے لیے بتائی ہیں، اہل بیت اطہار کے عمل میں، ان کی سیرت میں آپ کو وہی صفات ملیں گی۔ ما عبدناک حق کا عبادتک، ہم نے جو تیری عبادت کا حق بنتا تھا ہم نے اس طرح تیری عبادت نہیں کی۔ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے ان عبادتوں کا۔ پھر ہم میں سے کوئی 4 رکعت نماز ذرا ایکسٹرا پڑھ لے اور سمجھے اللہ پہ احسان کر دیا، میرے جیسا تو نمازی کوئی نہیں، روح زمین پر پیدا ہوا، یا کم از کم کراچی میں کوئی نہیں ہوگا، چند رکعتیں زیادہ پڑھ دی تو۔ اور ان کو دیکھیں جن کو لوگ کہتے تھے اگر عبادت گزاروں میں سے ان کو نکال دیا جائے تو عبادت گزاروں کی زینت ختم ہو جائے گی، حسن ختم ہو جائے گا عبادت گزاروں کا۔ اگر زین العابدین کا مطلب کیا ہے؟ عبادت گزاروں کی زینت، توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی اگر وہ نہ ہو تو گویا ان کی زینت ختم ہو جائے گی۔ وہ یہ جملے بولتے، وہ لوگ
اور وہ لوگ کہ جنہوں نے جو کام کرنا ہوتا ہے نیکی کر دیتے ہیں, جو اللہ کی راہ میں عطا کرنا ہوتا ہے کر دیتے ہیں. وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ, لیکن ان کے دلوں میں یہ خوف ہوتا ہے أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ, اس لیے کہ انہوں نے اپنے رب کے پاس واپس جانا ہے. پروردگار کی بارگاہ میں یہ ہدیہ قبول ہوگا یا یہ ہدیہ قبول. آپ کو پتہ ہے یہ احساس کیوں ہوتا ہے معرفت والوں کے دلوں میں, اور بے معرفت سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو احسان کر دیا اللہ پر, جبکہ اللہ کی ذات کی معرفت رکھنے والے ڈر رہے ہوتے ہیں قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اس لیے کہ بے معرفت اپنے کام کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اور معرفت والا اللہ کے مقابلے میں اپنے کام کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اور وہ دیکھتا ہے اتنی عظمت والی ذات, اتنی بڑی ذات, اس کے مقابلے میں یہ کام تو کچھ بھی نہیں. اس کو لگتا ہے پتہ نہیں اس کی ذات قبول کرتی ہے یا قبول نہیں کرتی, اور اللہ نے قانون یہ رکھا ہے کہ انہی کا قبول کرتا ہے. جو اللہ پہ احسان بنا کے بیٹھ جاتے ہیں ان کا قبول نہیں کرتا. اب توجہ کیجئے, یہ صفات جو اللہ نے گنوائی ان آیات میں, آیت نمبر 61 میں فرمایا کہ ان صفات والے لوگوں میں خود بخود ایک اور صفت پیدا ہو جاتی ہے. جن میں یہ صفات ہو آٹومیٹیکلی ان میں ایک اور صفت, ان صفات کا نتیجہ ایک اور صفت ہوتی ہے. اور وہ صفت کیا ہوتی ہے کہ وہ لوگ جہاں کوئی نیکی کا موقع دیکھتے ہیں اس میں سستی نہیں کرتے, فوراً کر دیتے. اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون, یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں تمہیں جلدی کرتے دکھائی دیں گے, سبقت لے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ کل کر لوں گا, گھنٹے بعد کر لوں گا, فلان کر لوں گا. نیکیوں کے معاملے میں جلدی کرتے, سستی نہیں کرتے, اور یہ صفت ان اوپر والی صفات کا نتیجہ ہوتی. اب آپ جو بھی نیکی لے لیں, آپ نماز لے لیں, آپ کسی کی مدد کرنا لے لیں, آپ کوئی اچھائی فرض کریں, تو دو رویے ہو سکتے ہیں. ایک ہے جلدی کرنے والا اور ایک ہے سستی کرنے والا, اور ایک یہ ہوتا ہے کہ سارا ٹھیکہ میں نے تھوڑی لیا, کوئی اور کر دے گا. توجہ فرما رہے, اللہ فرما رہے کہ یہ لوگ جو ہیں اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون, اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو نیکیوں میں سرعت سے کام لیتے ہیں اور وہ نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تاریخ اسلام میں وہ خاتون کہ جو ان صفات میں, جس نے ان صفات والے کو بھی پورے معاشرے میں سے پہچان لیا, اس موتی کو بھی, اور جس نے ان صفات میں پھر دوسروں سے سبقت بھی لے لی, اس کا نام خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. آپ تصور کیجئے مکہ, جناب خدیجہ کے جب والد فوت ہوئے تھے تو ان کی جائیداد انہیں ملی. جو شخصیت جناب خدیجہ کی ملتی ہے تاریخ میں, مکے جیسے پست معاشرے میں ایک خاتون کی اس شخصیت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. جناب خدیجہ کاروباری شخصیت تھی, بزنس لیڈی تھی, یعنی باپ سے جو کچھ ملا تھا اتنے زبردست طریقے سے اس سے کاروبار کیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے مکے کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہونے لگے. یہ جو شام کی طرف سفر کرتے تھے مکے والے, سال میں ایک دفعہ تجارتی قافلہ, بی بی خدیجہ سے آ کے قرضے مانگتے تھے کہ آپ ہمیں بھی قرض دیں, ہم کچھ خرید کر تو اپنے لیے کچھ کما کے لے آئیں گے. بی بی اپنا سامان بھی بھیجتی تھی. اور آپ دیکھیے, پھر میں کہہ رہا ہوں, مکے جیسا معاشرہ جہاں پہ کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں تھا, کوئی محرم نہ محرم, کوئی کچھ قانون نہیں تھا, جو برائی دنیا کی فرض کر لے آپ, اس معاشرے میں پائی جاتی تھی. اس معاشرے کی ایک خاتون ہے جس نے بہت سارے مرد اپنے پاس جاب پہ ملازم رکھے ہوئے ہیں جو تجارتی کام کرتے ہیں, لیکن شخصیت ایسی ہے, پاکیزہ اتنی ہے کہ اس معاشرے والوں نے ان کو لقب دیا تھا طاہرہ.
ایک ناپاک معاشرے میں جو اپنے لیے یہ لقب حاصل کرے وہ کیا خاتون ہو. اور وہ بھی ایک دفعہ ایک خاتون ہے, وہ ایک کمرے میں بیٹھی ہے, ایک پردے میں بیٹھی ہے, کسی سے بات ہی نہیں کرتی. ایک وہ خاتون ہے, آپ نمونہ دیکھیں جناب خدیجہ کا, کہ تجارت ہے, کاروبار ہے, کاروباری معاملات ہیں, حساب لے رہی ہے, سب کچھ کر رہی ہے, لیکن عفت اور پاک دامنی کا یہ عالم ہے کہ لوگوں نے خود بخود طاہرہ کہنا شروع کر دیا. اور تمام مکے کے بڑوں کے دلوں میں یہ خواہش تھی کہ جناب خدیجہ سے ان کا نکاح ہو. پیغامات آتے تھے اور بی بی ٹھکرا دیتی تھی. پیغامات آتے تھے, بی بی ٹھکرا دیتی تھی. داستان طولانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی جو انتخاب ہوتا ہے وہ پاکیزہ جگہ دیکھ کر ہوتا ہے. تو اللہ نے اس معاشرے میں جناب خدیجہ کا انتخاب کیا اپنے رسول کے لیے. بی بی نے خواب دیکھا کہ میرے گھر میں روشنی اتر آئی ہے. کسی سے تعبیر پوچھی, وہاں سے بھی یہی اشارہ ملا. بی بی علم پسند تھی, جو بعض اوقات اہل کتاب کے علماء آتے تھے, ان کی باتیں, ان کی تقاریر سنا کرتی تھی. روایات میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ ایک یہودی عالم تقریر کر رہا تھا, بات کر رہا تھا, اور یہ بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ پردے میں بیٹھی ہوئی تھی. تو اللہ کے نبی کا گزر ہوا, اس یہودی کی نگاہ اس پر پڑی, تو اس کے منہ سے اتنی نشانیاں اللہ کے رسول کی پتہ تھی ان کو. اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ یہ جو شخص ابھی یہاں سے گزرا ہے, میں گمان کرتا ہوں کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے, یہ اللہ کا کوئی بہت برگزیدہ بندہ ہے. اور اس نے ایک اور جملہ بولا, شاید اللہ نے اس کے ذریعے پیغام پہنچانا تھا. اس نے کہا ان خواتین کی طرف اشارہ کر کے کہ تم میں سے بڑی خوش نصیب ہوگی وہ خاتون کے جو اس کی شریک حیات بنے گی. اس طرح کے اشاروں سے جناب خدیجہ کے دل میں پہلے سے رسول اللہ کے لیے رغبت پیدا ہو چکی تھی. جبکہ اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو عبداللہ کے یتیم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. بالآخر ایک وقت ایسا آیا کہ جناب ابو طالب بہت زیادہ مہمان نواز تھے, اور جتنے خرچے تھے اتنی آمدن نہیں تھی, مقروض ہو گئے. جب وہ شام کی طرف جانے والے قافلے کا ٹائم قریب آیا تو چچا نے اپنے بھتیجے سے مشورہ کیا, رسول اللہ سے مشورہ کیا بلا کر, کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پر قرضہ کافی چڑھ چکا ہے, اور یہ تجارتی موسم بھی جو ہے قریب آ رہا ہے. تو اور آپ جانتے ہیں کہ جو طاہرہ ہے, جو خدیجہ ہے, وہ لوگوں کو قرض دیتی ہیں. تو میں اور آپ بھی ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے قرض کی کچھ رقم مانگتے ہیں, اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تجارت کریں گے اور واپسی پر آپ کے پیسے لوٹا دیں. جناب خدیجہ, یعنی روایات میں ملتا ہے کہ جناب خدیجہ کب سے انتظار میں تھی کہ کب کوئی موقع ملتا ہے ان سے بات کرنے کا. اور اللہ کے کرم سے دونوں, چچا اور بھتیجا دونوں, چل کے جناب خدیجہ کے گھر آ گئے. بی بی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. بڑا اہتمام کیا, دونوں کو بٹھایا, اور پھر کہا کہ فرمائیے آپ کس لیے آئے. تو مدعا بتایا گیا. جناب خدیجہ نے اپنے غلام سے کہا کہ جتنے انہوں نے کہے اس سے دگنا لا کے ان کو دے دو. جتنی رقم کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے اس سے دگنی لا کر دے دو. یہ سورہ ضحیٰ میں جو آیت ہے نا کہ جب اللہ کے نبی پر کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ رکا اور رسول اللہ پریشان ہوئے اور کچھ کفار نے تانے دینے شروع کیے, تو یہ صورت نازل ہوئی, والضحیٰ, دن کی روشنی کی قسم, واللیل اذا سجا, اور رات کے جب چھا جاتی ہے, ما ودعک ربک وما قلا, نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ تجھ سے ناراض ہے. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى,
اور ان قریب تیرا رب تجھے وہ عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے. ان سب کی تفصیلات ہیں, میں آگے بڑھ رہا ہوں. جب فرمایا نا کہ تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ ناراض ہوا ہے, اس کے بعد فرمایا اب تجھے کیسے چھوڑ دے جب تجھے اعلان رسالت کروا دیا ہے, تجھے اپنے نمائندہ ہونے کا اعلان کروا دیا ہے, اب تجھے کیسے وہ چھوڑے گا جس نے تجھے تب نہیں چھوڑا جب تو یتیم ہو. اپنے پچھلے احسان اللہ نے یاد کرائے سورت میں تسلی دینے کے لیے کہ ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے. الم یجدک یتیما فآوا, کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا تو آپ کے لیے پناہ فراہم کر دی تھی. اور اس پناہ کے بارے میں جس سے پوچھو گے, کافر کہتا ہو ابو طالب کو یا مسلمان, پناہ کا نام ابو طالب ہی لے گا. یعنی پورے مکے میں جس آغوش کا اللہ نے انتخاب کیا اپنے رسول کی پرورش کے لیے, اس کا نام ابو طالب ہے. میں ضمناً ایک بات عرض کر دوں. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے رات کو دن بنا دیتے. تو ایک صاحب کی میں نے تقریر سنی, اس نے کہا میں سوچتا ہوں کہ جناب ابو سفیان نے اتنی جنگیں لڑی ہیں رسول اللہ کے خلاف, ہر لشکر کے سالار تھے, یہ تھے وہ تھے, انہیں اسلام کی توفیق کیسے مل گئی؟ اب ذرا توجہ کریں, انہیں اسلام کی توفیق کیسی ملی؟ اتنے مسلمان قتل کیے, رسول اللہ پر کتنی پریشانیوں کے پہاڑ توڑے, ہر ممکن کوشش کی رسول اللہ کو مار ڈالے, پھر اس بندے کو کیسے توفیق ملی؟ پھر ایک واقعہ بیان کرتے ہیں, کہاں سے لائے اللہ بہتر جانے. واقعہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت ابو سفیان بازار سے گزر رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ محمد ابن عبداللہ کی بیٹی یعنی رسول اللہ کی بیٹی جناب زہرا یہ گزر رہی ہیں اور مکے کے کچھ آوارہ قسم کے لوگ ان کو اذیت کر رہے ہیں. تو ابو سفیان نے ان کو ڈانٹا اور بھگا دیا اور گویا کہ جناب سیدہ کی ہیلپ کی. پھر وہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے یہ ادا اتنی پسند آئی اللہ کو کہ ابو سفیان کے اتنے بڑے بڑے گناہ معاف کر دیے اور ان کو اسلام کی توفیق دے دی. تو میں نے دل میں تعجب کیا کہ ابو سفیان کی ایک ادا پسند آ گئی اور ابو طالب کی کوئی ادا پسند ہی نہیں آئی. آپ توجہ فرمائے نا, جس نے بالکل بچپن کی عمر سے اپنے بچوں سے بڑھ کر اللہ کے رسول کو پالا, اس معاشرے میں جس میں یتیموں کو پوچھتا کوئی نہیں تھا, جس میں یتیموں کا حق کھا جاتے تھے. آپ روایات میں پڑھیں جناب ابو طالب کے گھر میں دسترخوان لگتا تھا, قانون یہ تھا کہ سب لوگ آ جائیں, کوئی کھانا نہیں کھا سکتا جب تک محمد مصطفیٰ دسترخوان پر نہیں آئے. ان کو اللہ نے توفیق نہیں دی اسلام قبول کرنے کی, باقیوں کو توفیق مل گئی. عجیب, افلا تعقلون, عقل استعمال نہیں کرتے. تم یہ نہیں سوچتے کہ کتنے بعد میں مخالف بنے ہیں خاندان علی اور اولاد علی کے, تو کیا بعید ہے کہ انہوں نے ایک الٹی سیدھی روایت کسی کتاب میں ڈال دی ہو اور جس کے ساتھ چپک کے تم سمجھتے ہو کہ ابو طالب مسلمان نے. اپنے آخری وقت میں اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں. اگر آپ تصور کریں, اگر ابو طالب جناب ابو طالب کو نعوذ باللہ اس شرک والے دین سے اتنا پیار ہے کہ اپنے بھتیجے کی سیرت دیکھ کر, اپنے بچے علی کو اس کی گود میں جاتا دیکھ کر, اپنے جعفر کو ان کے پاس جاتا دیکھ کر یہ نہیں روک رہا, ٹھیک ہے, اتنا دین سے پیار ہے کہ اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود اپنا دین نہیں چھوڑ رہے, ٹھیک ہے. تو یہ کیسی شخصیت ہے؟ اس کو اپنے دین سے تو اتنا پیار ہے, لیکن جس نے اس دین کو چیلنج کیا ہے, جو اس مشرکانہ دین کو مٹانا چاہتا ہے, اپنے آخری وقت میں اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں, تم یہ بات یاد رکھنا کہ جہاں پر بھی محمد کو خطرہ ہو تم جانیں قربان کر دینا, محمد کی جان بچانی ہے. تو اس کو توفیق نہیں ملی اسلام کی. توجہ فرما رہے ہیں. بعض اوقات اتنے عجیب و غریب
قصے گھڑ لیے جاتے ہیں. واپس آتے ہیں ہم. بی بی خدیجہ اپنے غلاموں سے کہا کہ دگنا جو انہوں نے مطالبہ کیا رقم کا دگنا دے دیجیے. پھر اللہ کے نبی کو آفر بھی کر دی کہ اگر آپ پسند کریں تو میرا مال جو تجارت کا ہے وہ بھی آپ کے کنٹرول میں، آپ لے کر جائیں. اور ساتھ اپنے 2 غلام بھیجے اور ان کو یہ کہا کہ تم نے فقط توجہ رکھنی ہے محمد مصطفیٰ کی سیرت پر، ان کے اخلاق پر، ان کے انداز پر، اور واپس آ کر مجھے تم نے بتانا ہے. بہرحال داستان طولانی ہے، ہمارے پاس وقت کم ہے. اللہ کے نبی گئے، جب واپس آئے بی بی کو اتنے اپنے کاروبار کے پروفٹ کا انتظار نہیں تھا جتنے اپنے غلاموں کی رپورٹ کا انتظار تھا. چونکہ بی بی کے دل میں مال کی محبت نہیں تھی، محمد مصطفیٰ کی محبت تھی. اور اتفاق سے منافع بھی بہت زیادہ ہوا. اور جو آ کر ان غلاموں نے رپورٹ دی، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ سمجھدار اور با اخلاق بندہ آج تک نہیں دیکھا. سمجھدار، ایماندار، سچا، با اخلاق. اب جب یہ سب سنا تو پھر حالانکہ معاشرتی اعتبار سے، مالی اعتبار سے بہت اونچی سطح کی ہے، لیکن خود پیغام بھجوایا رسول اللہ کو شادی کا. خود پیغام بھجوایا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اپنے چچا سے مشورہ کرنے کے بعد بتاؤں. اور بالآخر یہ شادی ہوئی. مکے میں افواہیں خدیجہ نے کتنا غلط فیصلہ کر دیا، بالکل سمجھدار نہیں نکلی. ہم سمجھتے بہت سمجھدار تھی، کس سے اتنے بڑے بڑے سرداروں کو، مالداروں کو چھوڑ کر یہ عبداللہ کے یتیم سے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس سے شادی کر لی ہے. بی بی نے کہا اچھا. شادی ہوئی. جب نکاح پڑھایا گیا، جناب ابو طالب نے نکاح پڑھا. جب نکاح مکمل ہو گیا، اب جانے لگے جو آئے تھے بارات کے ساتھ. رسول اللہ بھی اٹھ کر گویا کہ جانے لگے تو بی بی نے رسول اللہ سے خطاب فرمایا اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں میں رہتا ہوں ادھر جا رہا ہوں. فرمایا اب آپ نے کہیں نہیں جانا، اب یہ سب کچھ بھی آپ کا ہے اور یہ کنیز بھی آپ کی کنیز ہے. حالانکہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی کم پیسوں والا زیادہ پیسوں والی خاتون سے شادی کرے تو پھر وہ زیادہ تر نوکریاں ہی دے رہا ہوتا ہے. لیکن بی بی کو دیکھیں کہ شادی کے فوراً بعد اپنے ایک عزیز کو بلایا. پتہ چل گیا تھا کہ مکے والے بڑی الٹی الٹی باتیں کر رہے ہیں، یہ کیا ناسمجھی کا فیصلہ ہے، اس نے کیا کر دیا، بڑا ظلم کر دیا، خراب کر دیا. بی بی نے کہا کہ ایک اور ان کو اچھی خبر سناتی. اپنے اس عزیز کو بلایا، روایات میں ورقۃ ابن نوفل، ان کو بلایا اور ان کو بلا کر کہا کہ آپ ایسا کریں، مکہ میں اس میں جائیں، خانہ کعبہ میں جائیں، بیت اللہ کے پاس جہاں پہ سب لوگ جمع ہوتے ہیں، اعلان کر کے سب کو جمع کریں اور وہاں پہ اعلان کریں کہ خدیجہ نے صرف محمد مصطفیٰ سے شادی نہیں کی، آج کے بعد خدیجہ کا سارا مال محمد مصطفیٰ کا ہے. پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب اعلان نبوت ہوا. اعلان نبوت کے بعد آہستہ آہستہ بی بی خدیجہ کا مال دین اسلام کی راہ میں لگنا شروع ہوا. آرام و آسائش ختم ہو گئے، کنیز غلام ختم ہو گئے. اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب اعلان نبوت سے پہلے رسول اللہ غار حرا میں جایا کرتے تھے اور کافی وقت وہاں گزارتے تھے. جو لوگ آپ میں سے مکہ گئے آپ کو پتہ ہے، اگر خانہ کعبہ سے، خانہ کعبہ ابھی جہاں پر مسجد الحرام ہے اتنا ہی سارا مکہ تھا. تو جن کو جانا ہوتا تھا، جن کو آج زائرین کو بھی جانا ہو غار حرا والے پہاڑ پر، اس پہاڑ کے دامن تک جاتے ہوئے ٹیکسی پہ جاتے. اور یہ اتنی آرام و آسائش والی خاتون اپنے شوہر کے لیے کھانا لے کے خود جایا کرتی تھی، جاتی تھی اور پہاڑ کے اوپر خود چڑھتی تھی. جو چڑھے اس پہاڑ پر ان کو پتہ ہے سخت ہے اس پہاڑ پہ چڑھنا، اور وہاں کھانا پہنچاتی تھی. اور ایک مرتبہ جب جناب خدیجہ آ رہی تھی کھانا دینے کے لیے تو بی بی سے پہلے اللہ کا پیغام لے کر جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کے پاس آئے اور آ کر فرمایا اللہ نے آپ کو سلام بھجوایا ہے اور یہ کہا ہے
کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد میری کنیز خدیجہ آ رہی ہیں، جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ نے ان سے کہنا ہے کہ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے سلام آیا۔ بی بی خدیجہ کی سیرت کیا ہے کہ دنیا کا تمام آرام و آسائش، دنیا کا تمام سکون، دنیا کی تمام لذتیں اللہ کے دین کے راہ میں دے دی۔ بہت سارے لوگ بی بی خدیجہ کے مقروض تھے، آتے تھے، بی بی انہیں اسلام کی ترغیب دیتی تھی اور جو قبول کرتا کہتی تجھے قرضہ معاف کر دے۔ کچھ نہیں رہ گیا بی بی کے پاس، اور جب شیب ابی طالب میں وقت گزارا، بی بی نے اپنے آخری ایام گزارے، تو جب بھوک لگتی تھی اور کھانا نہیں ہوتا تھا تو وہیں پر موجود، آپ کو پتہ ہے صحرائی علاقہ ہے، بڑے سرسبز درخت بھی نہیں ہوتے، تو وہیں پر جو کچھ چیزیں اگی ہوتی تھی، کبھی ان کے پتے چوس کر اور کھا کر، اور کبھی ان کی جڑیں چوس کر پیاس بجھاتی تھی۔ اور آپ ذرا تصور کریں کہ اللہ کے نبی جب اپنی اس زوجہ کو دیکھتے ہوں گے کہ خدیجہ دین کی خاطر کہاں سے کہاں پر آ گئی، تو اللہ کے نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ بی بی خدیجہ کا آخری وقت آیا، اپنی بیٹی جناب زہرا کو بلایا اور کہا کہ بیٹی زہرا، آپ کے بابا سے ایک خواہش کرنی ہے، لیکن مجھے ان سے کچھ مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، تم میری طرف سے اس خواہش کا اظہار کر دو۔ بی بی نے فرمایا بتائیے۔ جناب خدیجہ نے فرمایا میرے آخری سفر کا وقت قریب ہے اور میری خواہش ہے کہ اللہ کے نبی جس لباس میں ان پر وحی نازل ہوتی تھی اسی لباس میں کفن دے کے مجھے دفنائے۔ یہ خواہش جناب سیدہ نے عرض کی رسول اللہ کی خدمت میں، اور اللہ کے نبی نے فوراً اپنا وہ لباس جناب خدیجہ کو ہدیہ کیا، اور پھر اس میں جناب خدیجہ کو کفن دیا گیا اور ان کو دفنایا گیا۔ پروردگار عالم اس عظیم اسلام کی اس عظیم ترین محسنہ اور در حقیقت کائنات کی پاکیزہ ترین نسل کی والدہ جناب سیدہ کی والدہ، پروردگار عالم ان پر بے شمار درود و سلام بھیجے، اور پروردگار ہم سب کو اس بی بی کی سیرت پر جتنی ہماری توفیق ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی جانیں اور اپنا مال اس دین کے لیے جس دین کے لیے جناب خدیجہ نے مصیبتیں برداشت کی، جس دین کے لیے جناب خدیجہ کی بیٹی نے مصیبتیں برداشت کی، ان کے بیٹوں نے مصیبتیں برداشت کی، جس دین کے لیے کربلا برپا ہوئی، پروردگار عالم اس دین پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اسی دین پر جب ہم قائم ہو پروردگار عالم اس حالت میں ہمیں اس دنیا سے اٹھائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔